بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the الحمدللہ Merciful. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کا برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہمارے سامنے چند دن پہلے آیا اور گزر بھی گیا. بہت سے ہم میں سے خوش نصیب بھائی ایسے تھے جنہوں نے رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کی، رمضان کے ایک ایک گھڑی کو بچایا، ایک ایک گھڑی کی، ایک ایک سیکنڈ کی حفاظت کی، ضائع نہیں کیا. روزے رکھے، کئی قرآن پاک ختم کیے اپنی حیثیت کے مطابق، 2 3 4 اور بہت سے حضرات ایسے تھے جنہوں نے قرآن پاک کو گھنٹوں کھڑے ہو کر سنا، اور بہت سے حضرات نے صدقات کیے، خیرات کیے، اور بہت سے حضرات نے اعتکاف کیے. تو جنہوں نے یہ سب کیا انہوں نے الحمدللہ کامیابی حاصل کر لی، رمضان کا حق ادا کر دیا. لیکن بہت سے ہم میں سے ایسے بھائی بھی تھے جنہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ رمضان آیا اور گزر گیا، بس عید کا دن یاد رہا، عید کا دن یاد رہا. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ رمضان کا ایک مہینہ ہمیں عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. اسی لیے پورے رمضان میں ایک ٹریننگ دلائی گئی، ایک تربیت کرائی گئی کہ حلال چیزوں سے بھی ہمیں خاص وقت تک کے لیے روکا گیا. روزہ ہونے کی حالت میں صبح سے لے کے شام تک حلال چیز کا کھانا بھی ہمارے لیے ناجائز تھا، پانی پینا بھی ناجائز تھا. حلال بیوی جس سے نکاح ہوا ہے وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں تھی، جائز نہیں تھی. اور ان سب سے ہم لوگ باقاعدہ رکے رہے صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. روزے کی حالت میں کبھی کبھار بھوک ستاتی ہے، تنہا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. اب اگر وہ خود کھا لیا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ روزہ وہ ظاہر ہوتا نہیں ہے. جب تک آدمی بولتا ہے تب تک وہ ظاہر نہیں ہوتا. تو چاہے تو وہ کھا سکتا تھا، صرف اللہ سے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کھانا کھانے سے بچا رہا. ایسے ہی دھوپ میں، سخت دھوپ میں پیاس ستاتی ہے، دھوپ میں کہیں کام کو جا کر آتا ہے، مزدوری کر کے آتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے پیاس لگتی ہے، لیکن صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان روزے دار جو ہے وہ پانی پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اس طرح رمضان کے پورے مہینے میں آدمی حرام کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. بھائی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان
رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی سے نہیں جھگڑنا. تو یہ سب رمضان کی وجہ سے ہم لوگ ان تمام چیزوں سے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے رکے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے کام جو تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا، یہ صرف رمضان تک محدود مت رکھو، باقی 11 مہینے بھی اس کو باقی رکھو. تو یہ تقوی ہمارے اندر پیدا کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا. رمضان میں الحمدللہ نمازوں کی پابندی ہوتی رہی، سنتوں کی پابندی ہوتی رہی، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی ہوتی رہی، ذکر اور اذکار کی پابندی ہوتی رہی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تم رمضان کے بعد بھی جاری رکھو. اسی لیے ہم نے تمہاری پریکٹس کرائی گئی، تمہیں تربیت دی گئی، تمہاری ٹریننگ کرائی گئی کہ رمضان مبارک میں یہ سب کرو، تاکہ باقی 11 مہینے بھی یہ چیزیں تمہارے اندر ہوں. بزرگوں اور دوستو، اللہ کا حکم صرف رمضان تک نہیں ہے. گناہوں سے بچنے کا حکم، نماز کے پڑھنے کا حکم، تلاوت کا حکم صرف رمضان تک کے لیے نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی یہ سارے احکام. ہاں البتہ رمضان میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. اب اس کی وجہ سے رمضان کے علاوہ بس ہمارے لیے نمازوں کی چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں ہے. ہم رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے مسلمان ہیں. رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم رحمانی مسلمان. اس لیے یہ ساری چیزیں رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر آنے والا دن، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ دن انسان کو پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، انا یوم جدید، میں نیا دن ہوں، وعلی عملی کا شہید، میں تیرے اعمال پر گواہ ہوں، فتزود منی، لہٰذا جتنا ہو سکے آج کے دن کو غنیمت جان کر جتنا اپنے لیے آخرت کا توشہ بنا سکے بنا لے. فإنی لا اعود، کیونکہ میں آج کا دن آ گیا تو پھر اس کے بعد دوبارہ واپس نہیں آؤں گا. اب 2025 کا جو رمضان گزر گیا، کیا دوبارہ واپس آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو اسی طرح سے بزرگوں اور دوستوں، کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ رمضان ملے؟ نہیں ملے. کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. عالم 3 ہے، ایک ہے عالم دنیا، اور ایک ہے عالم برزخ، اور ایک ہے عالم آخرت. عالم دنیا جس میں انسان زندگی گزارتا ہے، پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کی پیدائش سے لے کے موت تک کا جو زمانہ ہے اسے عالم دنیا بولتے ہیں. پھر اس کے بعد آدمی جب مر کر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے جنت جہنم میں جانے کے بعد اور اس کے بعد کا جو بھی زمانہ ہے اس کو عالم آخرت کہتے ہیں. تو آخرت اور عالم دنیا، یہ دونوں کے درمیان میں جو ہے اس کو عالم برزخ بولتے ہیں. آدمی مر جاتا ہے تو مرنے سے لے کے دوبارہ زندہ ہونے تک کا زمانہ، اس کو عالم برزخ بولتے ہیں. اب یہ 3 عالم ہیں، یہ تینوں میں سب سے چھوٹا زمانہ عالم کا یہ عالم دنیا کا زمانہ ہے. 60-70 سال، 25 سال، 40 سال، بول نہیں سکتے کتنے سال ہمارے ہیں ادھر. اس کے مقابلے میں عالم برزخ اس کا زمانہ بہت طویل ہے، اور عالم آخرت اس کا زمانہ تو اور بھی طویل ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آخرت کا ایک دن 1000 برس کے مانند ہے دنیا کے. اور یہ جگہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے مانند ہے بول کر بھی. تو آخرت کا زمانہ بہت طویل، عالم برزخ کا زمانہ بہت طویل. اگر کوئی مختصر زمانہ ہے کسی عالم کا تو وہ صرف عالم دنیا کا زمانہ ہے. تو اس لیے ہمیں عالم دنیا میں عالم آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے اندر 2 عادتیں ہوں اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر بنا کر اٹھائیں گے قیامت کے.
صابر یعنی صبر کرنے والا، شاکر یعنی اللہ کا شکر گزار بندہ بنا کر اٹھائیں۔ وہ دو عادتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص صرف فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کا دوست جو ہے وہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو اب یہ دیکھتا ہے میں صرف 1 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میرا دوست 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مجھے بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ایک عادت۔ دوسری عادت دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے بہتر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر بہترین گھر ہے تو وہ کیا ہے؟ جھوپڑی والے کو دیکھتا ہے، دیکھ کر اللہ کا شکر کرتا ہے۔ میرے پاس تو جو ہے کانکریٹ کا گھر ہے، لیکن اس کے پاس تو جو ہے ریت کا، اسی طرح جھوپڑی کا گھر ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے مضبوط گھر دیا۔ وہ گھر میں اگر میں ہوتا تو پتہ نہیں سخت ہوا طوفان آندھی آ جائے تو گھر اڑ جائے گا، کبھی آگ لگ جائے جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تو یہ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مشہور قصہ ہے۔ عید کے موقع پر وہ نماز پڑھنے کے لیے انہیں جانا تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھا، تو دل میں ایک قسم کی شکایت ہوئی، سب کے پاس چپل ہے، میرے پاس چپل نہیں۔ اسی شکایت کے سوچتے ہوئے، دل میں سوچتے ہوئے، افسوس کے ساتھ حسرت کرتے ہوئے مسجد کے لیے چلے۔ تو مسجد کی سیڑھیوں کے پاس انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کا پیر ہی نہیں۔ حضرت نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اگرچہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، چپل نہیں ہے، لیکن پیر تو صحیح سالم۔ تو دنیا کے معاملے میں ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، تب ہم جو ہے صابر اور شاکر بنا کے اٹھائے جائیں گے قیامت کے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ چلا گیا، ہم نے الحمدللہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق نمازیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر کیا اور اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم ہر مومن کو مسجد کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اس کا خاص تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، بار بار مسجد کو آ جانا چاہیے، مسجد کو آ کے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ تو اعتکاف کے ذریعے ہمیں یہ سبق سکھایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں غیر رمضان میں بھی کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلاں، اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح مت ہو جاؤ، کانا یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا، تم اس کی طرح مت ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں تہجد کی توفیق دی رمضان کی برکت سے، تو اس کو بعد کے دنوں میں بھی باقی رکھو، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو رمضان جو تہجد کبھی 1-2 وقت میں پڑھ لیے تو اسے پابندی سے کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح ہر عمل جو بھی ہم کر رہے تھے اسے پابندی سے کرنا چاہیے۔ ایک موسم آیا، ایک سیزن آیا، بس نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اسی طرح سے زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اس کے بعد جیسے ہی یہ سیزن گیا تو سب چھوڑ دیے۔ ایسا نہیں ہے ہمارا دین۔ دین جو ہے وہ ہر دن کے لیے، پوری سال کے لیے، پورے عمر کے لیے، پورے مہینے کے لیے۔ یہ قصہ میں بار بار سنایا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم محمد فیوزہم واقعہ لکھتے ہیں، حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ وہ بزرگ جا رہے تھے سفر میں، ایک درخت کے پاس سے گزرے اور وہاں
آرام کرنے کے لیے ٹھہرے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ درخت میں سے آواز آ رہی ہے، یا سہل کن مثلی، اے سہل تم میری طرح ہو جاؤ۔ تو حضرت پریشان ہو گئے، تو دیکھا تو درخت سے آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کیف اکون مثلک، اے درخت، اے جھاڑ، میں تیری طرح کیسے ہو جاؤں؟ تو جھاڑ نے، درخت نے کہا ان الذین یرموننی بالاحجار ارمیہم بالاسمان، جو لوگ میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں میں ان پر پھل پھینکتا ہوں، جو لوگ میرے اوپر پتھر مارتے ہیں میں ان پر پھل مارتا ہوں، پھل پھینکتا ہوں، ایسے ہی تم بھی ہو جاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے مت دو، بلکہ اسے معاف کر دو۔ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، نیکی سے دو۔ سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ اچھی عادت میرے اندر ہے، تم بھی یہ عادت اپنا لو تو تم میری طرح ہو جاؤ۔ تو حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ تو بہت اچھی عادت ہے، ضرور میں اپناؤں گا، لیکن میرے اندر ایک ڈاؤٹ ہے، ایک اشکال ہے، تیرے اندر اتنی اچھی عادت ہے پھر بھی کیا وجہ ہے کہ اللہ نے تجھے آگ کا لقمہ بنا دیا، لوگ تجھے آگ میں جلاتے ہیں، اتنی اچھی عادت تیرے اندر ہے پھر بھی کیا بات ہے کہ تو آگ میں جلایا جاتا ہے؟ تو درخت نے کہا ضرور میرے اندر اچھی عادت ہے، لیکن ایک بری عادت بھی میرے اندر ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سزا دی۔ وہ بری عادت یہ ہے کہ جس طرف ہوا چلتی ہے اس طرف میں جھک جاتا ہوں۔ درخت میں کے جو پتے ہوتے ہیں، شاخ ڈالیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ جیسے ہوا چلتی ادھر جھک جاتی، ادھر چلی تو ادھر جھک جاتی، ادھر چلی تو ادھر جھک جاتی۔ ایک حالت پر میں رہتی، میں استقامت سے نہیں رہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں جو ہے جہنم، آگ کا لقمہ مجھے بنا دیا گیا، آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ بری عادت ہے میرے اندر جس کی وجہ سے مجھے آگ کا لقمہ بنا دیا گیا۔ تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ استقامت یعنی پابندی یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اللہ کو یہی پسند ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سارے اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل وہ عمل ہے جس پر پابندی ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان میں 2 پارے پڑھتے تھے، اب 1 پارہ پڑھتے ہیں روزانہ، کوئی بات نہیں، مگر پابندی سے پڑھیے روزانہ۔ 300 مرتبہ ذکر کرتے تھے، اب تو ہے 100 مرتبہ ذکر کرو، کوئی بات نہیں، مگر پابندی سے کرو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ آیا گزر گیا تو ہمیں یہ سبق دے گیا ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہر وقت اپنے اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم، اللہ کا دین صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے سال کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو ہے ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی اور ذکر و اذکار کی اور مسجد سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر تقویٰ اور خوف خدا پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔